بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، سو قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام باہمی معاملات میں، جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنائیں، کہ جو فیصلہ بھی آپ کریں اس سے اپنے دل میں انکار کی تنگی نہ پائیں، اور آپ کے فیصلے کو پوری طرح سر بسر تسلیم کر لیں۔ ہر آیت جو ہے قرآن کی ایک جو ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ تو اس کا جو شان نزول ہے 2 واقعات ہیں، تو یہ واقعات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ واقعات کو جاننے سے ہم جو ہے اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ ان زمرۃ ان رجلین اختصما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقضى للمحق للمبطل فقال المقضي علیہ لا ارضى قال صاحبه فما تريد قال ان نذهب الى ابي بکر صدیق فذهب اليه فقال الذي قضى له قد اختصمنا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقضى لي وقال ابو بکر انتما على ما قضى به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فابى صاحبه ان يرضى فقال ناتم الخطاب وقال المقضي له قد اختصمنا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقضى لي عليه فابى ان يرضى فسأله عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال كذلك فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده سله وضرب به راس الذي ابى ان يرضى فقتله فانزل الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما، یہ آیت نازل ہوئی۔ زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص اپنا جھگڑا لے کر آئے۔ آپ ایک یہودی تھا، دوسرا ایک جو بظاہر مسلمان تھا لیکن دل میں نفاق تھا، منافق تھا، جو سچا تھا اس حق میں آپ نے فیصلہ کر دیا، یعنی یہودی حق پر تھا، اس کے فیصلہ کر دیا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا وہ بولا کہ میں اس فیصلے سے راضی نہیں ہوتا۔ تو اس کے رفیق نے کہا کہ اب تو کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ابو بکر صدیق کے پاس چلیں۔ پھر دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ جس شخص کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس نے روداد مقدمہ سنائی کہ ہم اپنا معاملہ اللہ کی خدمت میں لے کر گئے تھے، آپ نے میرے کو فیصلہ کیا ہے، تو یہ اس پر راضی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارا فیصلہ وہی رہے گا جو اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اس کے رفیق نے رضامندی سے انکار کر دیا اور کہا اچھا اب چلو عمر خطاب کے پاس چلیں گے۔ جس شخص کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا کہ وہ اپنا مقدمہ اللہ کی خدمت میں لے کر گئے تھے، آپ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، مگر اس پر راضی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے ہیں کیا واقعہ اسی طرح سے ہے؟ تو جو انکار کرنے والا تھا اس نے کہا ہاں اسی طرح سے ہے۔ یہ سن کر وہ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور ہاتھ میں تلوار کھینچے ہوئے باہر تشریف لائے اور اس کا سر اڑا دیا جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر آیت نازل ہوئی فلا وربک، تیرے رب کی قسم، بھی ایمان والے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تصدیق النبی بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعتماد علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر آپ کی تمام باتوں کی دل سے تصدیق کرنا ایمان ہے۔ تو یہ شخص ایمان اللہ کے رسول کے فیصلے کو انکار کر رہا ہے۔ تو یہ مجھے اس لیے سنانی پڑی آپ کو کہ کل ایک صاحب نے ہم سے جو ہے زکوٰۃ کا مسئلہ دریافت کیا تھا، تو یہ حدیث کا انکار کرنے والے کہ حدیث کا انکار کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے بعد آپ انکار کریں تو کافر ہو جائیں گے۔ جو مسئلہ تھا مسئلے کی حد تک ہم نے ان کو بات کہہ دی، یہ سب باتیں بولنے کا ان کو موقع نہیں تھا، بس انہوں نے پوچھا کہ جتنا ہے بتا، ہم نے بتا دیا مسئلہ۔ تو حدیثوں کا انکار کرنے کے بعد آدمی کہاں مسلمان رہے گا؟ تو میرے بھائیو اتنے لوگ جو ہے کفر کے
شیطان نے بہت سے لوگوں کو کافر بنا دیا ہے، بہت سے لوگوں کو مشرک بنا دیا ہے، ایمان اسے چھین لیا ہے۔ 100 صفات ہے، 100 صفات کا خلاصہ ہم نے آپ کو بیان کیا تھا، وہ بھی کون لکھا ہے؟ ایک آدمی نے 300 لبٹ کے لکھی، فتح عالمگیری کے جو ہے اس میں ارتداد، باب الارتداد کر کے ہے، آدمی ایمان لانے کے بعد کب کافر ہوتا ہے، کب وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، تو اس کو 300 علماء بیٹھ کر لکھے باب الارتداد۔ تو صرف خلاصہ اور جو اجماعی بات ہے علماء کی وہ ہم نے لکھی، بعد لکھا کہ اس سے کفر کا اندیشہ ہے، اندیشہ والا بات ہم نے نہیں لکھی۔ بس اتنے لوگ کفر میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری نجات تو ہے تو صرف کس پر؟ ایمان پر ہے۔ ایمان کو جو ہے داغدار کرنے والی، ایمان کو جو ہے ختم کرنے والی کفر ہے اور شرک ہے، پتہ ہی نہیں ہم کو۔ اس طرح ایمان کے تعلق سے بہت ساری تقویۃ الایمان مشہور کتاب ہے۔ تو یہ ایمان کیا ہے، صحیح ایمان ہم کو نصیب ہونا، بس یہ سب سے بڑی خوش نصیبی انسان کی ہے۔ انشاءاللہ وہ سناؤں گا آپ کو، صحیح ایمان کیا ہے یہ سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب یہاں بات یہ آ رہی کہ یہ شخص جو ہے اللہ کے رسول کے فضل پر راضی نہیں ہو رہا ہے۔ 2 شخصوں میں ایک یہودی تھا، وہ حق پر تھا، دوسرا بظاہر مسلمان ہے، منافق تھا، دل میں ایمان نہیں، منافق۔ یہودی چاہ رہا تھا کہ فیصلہ اللہ کے رسول سے کرائے کیونکہ وہ حق پر تھا، اور یہ تھا مسلمان مذہب زنا تھا، وہ یہود کے عالم کعب بن اشرف سے فیصلہ کرانا چاہ رہا تھا۔ تو اس سے پہلے والی آیت میں آتا ہے کہ جو لوگ بظاہر تو ایمان لائے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ طاغوت سے کرائیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوت سے فیصلہ کرانا چاہ رہے ہیں۔ کہ یہود کے علماء جو ہے پیسے لے کے غلط فیصلے کرتے تھے، تو یہ چاہ رہا تھا، لیکن وہ یہودی جو ہے نہیں بھائی تمہارے نبی کے پاس چلو، کیونکہ وہ حق پر تھا، اس کو یقین تھا کہ فیصلہ میرے حق میں ہوا، اس نے کرایا۔ تو جو ہے ایک دوسرا واقعہ بھی اس کے سامنے آتا ہے اسی سلسلے میں، ان عروة بن زبیر انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبیر في الشراج من الحر يسقى بها نخل، فقال رسول الله اسقي يا زبیر فأمره بالمعروف ثم ارسل، اسقي يا زبیر ثم ارسل، امره بالمعروف ثم ارسل الى جارك قال النصاري ان كان ابن امتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اسقي يا زبير ثم احبس حتى يرجع الماء الى الجدر واستوى حقه فقال الزبير والله ان هذا الايه انزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں آپ کے پھوپھی ذات بھائی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک انصاری کے ساتھ ایک سنگستان کی نالی کے بارے میں زبیر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ ایک انصاری کا اور عروہ بن زبیر کا جھگڑا ہوا۔ اس نالی سے کھجور کے باغ کی آپیش کی جاتی تھی، اور زبیر کا باغ اوپر تھا، وہ انصاری کا باغ نیچے تھا۔ تو اللہ نے تم پانی لے کے چھوڑ دو اس کو۔ اس میں آپ نے رعایت کی تھی کہ پانی جو ہے تم اپنے باغ کو پہنچاتے نیچے چھوڑ دو، تو اس کی رعایت کی گئی تھی انصاری کی۔ اس پر انصاری بولا ہاں وہ تو آپ کے زبیر پھوپھی ذات بہن ہیں، اس لیے فیصلہ ان کے دل لگتا فیصلہ کیا آپ نے۔ دیکھو یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک غصے سے متغیر ہو گیا اور کہا کہ زبیر تم اپنے باغ کو پانی لو، اور پانی جب تک ڈولوں تک نہ پہنچ جائے، مینڈ تک پانی جو ہے پوری طرح مینڈ تک جب نہیں پہنچ جاتا، جو باغ کی مینڈ ہے وہاں تک پہنچنے تک پانی روکو، اس کے بعد چھوڑو۔ تو آپ نے دوسرے فیصلے کے اندر جو پورا حق دلایا، تم پانی کو اپنے باغ کو پانی کو جو ڈولوں تک نہ پہنچ جائے اس وقت مت چھوڑو۔ اس فیصلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کا پورا حق دلا دیا، چونکہ زبیر کا باغ اونچائی پر تھا، انصاری کا باغ پستے میں تھا۔ پچھلے فیصلے میں آپ نے دونوں کی رعایت کی تھی۔ تو زبیر کہتے ہیں کہ اسی تعلق سے آیت نازل ہوئی۔ تو ایک تو یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ دو نازل ہوئی۔ تو اس آیت سے باتیں معلوم کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنی قسم کا بیان کیا گیا ہے۔ دیکھو قسم اللہ اپنی کھا رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ قسم کب کھا جاتی؟ گواہی کے لیے، شہادت کے لیے۔ اللہ اپنی گواہی، تم بولو کہ میں اشہد ان لا الہ، تم کو اللہ کہتا ہے کہ تو ایمان والا، تو کافر ہے، تو 1,00,000 بار کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ اپنی قسم کا بیان کرے، کوئی آدمی اس وقت مسلمان یا مومن سے جب تک کہ وہ
اللہ کے رسول کے فیصلے کو پورے دل سے تسلیم نہ کرے اور دل میں اس تعلق سے کوئی تنگی نہ پائے. دیکھ رہے ہیں آپ. پھر اختلافات میں آپ کو حکم بنانا صرف آپ کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں. الگ الگ تھے جب کی بات پھر ہی نہیں. اب موجود ہے آپ کی حدیث موجود ہے, سنتیں موجود ہیں آپ کی, ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے جو کچھ کیا سب موجود ہے. آج آپ کے احادیث کو, آپ کے اسوے کو نہ بنانا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول خود امت کے حکم اور ہر پیش آنے والے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے ذمہ دار تھے اس زمانے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی شریعت مطہرہ کا فیصلہ خود آپ کا فیصلہ ہے. یہ حکم قیامت تک کے جاری رہے گا, بس ٹیمپریری نہیں, اس زمانے کے لیے نہیں, قیامت تک جاری رہے گا. مطلب ہے کہ شریعت کے اندر فیصلہ نہیں کرتا. کتنا بے تکلف کہتے ہیں, کیا شریعت لگے صاحب چھوڑو, کون شریعت پر عمل کرتا ہے, کہاں سے ہوتا ہے, کیا ہوا. دو کتنے لوگوں کے زبان سنے ہوگی شریعت کیا لگے. طلاق کے مسئلے ہیں, جھگڑے آپس کے ہوتے رہتے ہیں, جہاں شریعت کیا فیصلہ ہو. میراث کے فیصلے ہیں, لوگ کیا بولتے ہیں, کہاں کی شریعت لگا لے بیٹے. کتنے لوگ کافر ہو چکے ہیں. وہ شخص مسلمان ہے جو اپنے ہر جھگڑے فیما شجر بینہم, جو مسئلہ بھی آپ کو اٹھے گا آپ کی زندگی کے اندر, اس کا فیصلہ شریعت محمدی سے کرانا پڑے گا آپ کو. سمجھے آپ. جو اپنے ہر جھگڑے اور مقدمے آپ کے فیصلے پر مطمئن نہیں, صرف کرانا ہی نہیں, فیصلہ ہی کرانا نہیں ہے, بلکہ فیصلے پر مطمئن ہونا ہے, دل میں تنگی نہ پانا ہے. اس آیت سے نکلا کہ فیما شجر صرف معاملات اور حقوق کے متعلق نہیں. شجر دیکھتے ہیں درخت ہوتا ہے ایسا کہ مختلف شاخیں ہوتی ہیں نا, جو بھی مسئلہ ہے, ایک ہی مسئلہ نہیں, کوئی ایک ہی مسئلہ تھا بھائی وہ آپس کے معاملات کا جھگڑا تھا کر کے نہیں. تمام مسائل شجر بینہم سے جو بات نکالی گی صرف معاملات کا نہیں, بلکہ عقائد ہیں, افکار ہیں, معاملات ہیں, معاشرت ہے, تمام ہی اخلاق ہیں. تمام مسائل کا فیصلہ اللہ کے رسول سے کرانا ہے. جو نہیں کرائے گا وہ ایمان والا نہیں ہوگا. یہ مسئلہ بھی معلوم, جو کام اللہ کے رسول سے قولاً یا عملاً ثابت ہے, اس کے کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا بھی ضعف ایمان ہے. اب کیا کر رہا ہے, ایمان لایا کہ مجبور سے مان لے رہا ہے, کر رہا ہے, لیکن دل میں تنگی ہے, یہ بھی ایمان کی کمزوری. یاد رکھو, یا شریعت نے تیمم کر کے نماز پڑھنے حکم دیا ہے, وہاں تیمم کرنے سے آدمی کا دل راضی نہ ہو تو اس کو تقویٰ نہیں سمجھا جائے, بلکہ اپنے دل کرو گے. شرعی رخصتوں سے دل میں تنگی محسوس کرنا تقویٰ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب ان توتا رخصہ کما یحب ان توتا عزائمہ. اللہ تعالیٰ جس طرح رخصتوں پر عمل کرنے سے, اس طرح اللہ تعالیٰ جس طرح عزیمت پر عمل کرنے سے خوش ہوتا ہے, اس طرح رخصتوں پر عمل کرنے سے اللہ کو پسند ہے. بیمار آدمی تیمم کر کے نماز پڑھا, اللہ خوشی ہوتی ہے. دیکھو نماز چھوڑا نہیں. چھٹی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے وسلم ایک مصلی اور اخلاقی رہبر نہیں, بلکہ حاکم عادل بھی تھے. پھر حاکم بھی شان کے آپ کے فیصلے کو ایمان اور کفر کا معیار قرار دیا گیا, کوئی کسوٹی قرار دیا گیا. تو ایمان کی کسوٹی کیا ہے, یہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کتاب, پہلے نبی کو مبعوث کیا, اس کی کتاب نازل کی. نبی کی ذمہ داری کیا لگائی, نبی کی ذمہ داری یہ لگائی کہ اس کتاب کو پڑھ کر کتاب کی تلاوت کرو, کتاب کی اور کتاب کی تعلیم دو, اس کے احکام سکھاؤ, یہ ہے, اور ان کا تزکیہ کرو. 4 مقامات پر یہ آیت آئی, 1 2 نہیں, 4 مقامات پر اس آیت کو. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب, ان میں سے ایک رسول کو بھیج دے اپنی اولاد میں سے, جو انہیں تیری آیتوں کی تلاوت کرے, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے, اور ان کا تزکیہ کرے. پھر اللہ کے رسول مبعوث ہوئے, اور پھر اس کے بعد آپ نبی بنائے گئے. آپ 13 سال مکہ میں رہے, اس کے بعد چلے گئے, اور ہمارے لیے خانہ کعبہ قبلہ قرار دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گناتے ہوئے کریں کہ بہت بڑی نعمت ہے. کما ارسلناکم, جس طرح سے سب سے افضل قبلہ تمہیں دیا گیا ہے خانہ کعبہ, اس طرح سے رسول سب سے افضل ہے. جیسا کہ بھیجا ہم نے, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا, رسول بھیجا, رسول کیا کر رہے ہیں, یتلو علیکم آیاتنا, ہماری آیتیں تم کو تلاوت کر کے سنا رہے ہیں.
وَيُزَكِّهِمْ تمہارا تزکیہ کر رہے ہیں، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں اور وہ چیزیں سکھا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کتاب ہم نے بھیج دی ہے، کتاب نازل کی تم پڑھ لو اور سمجھ لو، یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کسی پہاڑ پر نازل نہیں ہوئی، نبی پر نازل ہوئی ہے، نبی کی ذمہ داری ہے اس کتاب کو سنانا، اس کتاب کے مطلب سمجھانا، عمل کر کے دکھانا، پھر جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں ان کا تزکیہ کرنا، ان کو پاک صاف کرنا۔ سورہ آل عمران کے اندر تو یہ آیت کتنی تاکید کے ساتھ آ رہی آیت ہے، جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کیا تھا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ تحقیق، لقد کے معنی تحقیق، ویریلی انگلش بولتے ہیں ویریلی، من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر بہت بڑا، اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، کہ انہی کے اندر سے رسول کو اللہ نے مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کی اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سنا رہے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کر رہے ہیں، پھر ویعلمہم الکتاب والحکمت، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، کتاب کا مطلب سمجھا رہے ہیں، دین کے احکام سمجھا رہے ہیں اور ان کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ چار فریضے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کے پہلے کھلی گمراہی کے مبتلا تھے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی ہے جس نے امی رسول کو اٹھایا، یتلو علیہم آیاتی، جو ہماری آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے، اللہ کے اس کی آیتیں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کھلی گمراہی کے مبتلا تھے۔ تو کتاب اور حکمت کسے سمجھنا ہے؟ اللہ کے لیے سمجھنا ہے، ان کی ذمہ داری تھی۔ فریضہ رسالت کا ایک اہم جو ہے جز تھا کہ کتاب کو سمجھایا جائے۔ تو آیت یہاں نہیں بلکہ اور بہت سے مقامات پر ہے، ہم نے کتاب اس لیے بھیجی کہ جو ہے سورہ نحل بالبینات، بینات کے ساتھ، والزبر، انبیاء کرام کو اللہ نے بیانات اور کتابوں کے ساتھ بھیجے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آپ یہ ذکر ہم نازل کریں، قرآن ہم نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کا مطلب ان کو بیان کریں۔ تمہارا تو مطلب سمجھ لے سکتے نہیں، جو چاہے قرآن سے مطلب کاٹ لینا۔ تو یہ منمانی کرنے کے لیے لوگوں نے لے لیا کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اردو نہیں سمجھ سکتا، عربی تو دور کی بات رہی۔ یہ لوگ ایسے ویسے لوگ دعوے کر رہے ہیں جو اردو زبان کے ترجمہ نہیں سکتے، عربی تو دور رہی، اردو بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، یہ لوگ دعوے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے، لِلنَّاسِ، سارے انسانوں کے لیے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس کو انسانوں کے لیے کھول کر بیان کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اس کے بعد غور و فکر کریں۔ بغیر اللہ کے رسول کے مطلب سمجھے غور و فکر کرنا غلط بات ہے۔ پھر آگے اور فرمایا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے یہ کتاب تجھ پر سے نازل کی ہے تاکہ آپ اس کا مطلب کھول کر ان کو بتا دیں، وہ چیز جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور سیدھی راہ سجانے کو، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے کتاب کا مطلب اللہ کے لیے سمجھنا ہے۔ جو لوگ جو ہے اللہ کے رسول کی احادیث سے بے پرواہ ہو کے سمجھنا چاہتے ہیں، سری گمراہ، ان کی گمراہی بالکل صاف ہے۔ تو خیر ایک ضمناً پوائنٹ تھا جو آپ کے سامنے آ گیا۔ تو ہمیں جو ہے آگے جو ہے کسوٹی جو بیان کر رہا ہوں ایمان کی، کہ اللہ کے رسول کا جو فیصلہ ہے وہ قرآن کے اندر آتا ہے یا حدیث کے اندر آتا ہے؟ قرآن سے معلوم ہو سکتا ہے، حدیث سے معلوم ہو سکتا ہے، کہاں سے معلوم ہو سکتا ہے؟ کسی فیصلے سے آدمی جو ہے جی چرائے گا کافر ہو جائے گا،
ناپسند کرے گا کافر ہو جائے گا. دل سے مان لینا یہ ہے ایمان کی کسوٹی. داڑھی کے بارے میں کہا کہ کسی نے کہا کہ داڑھی مجھے پسند نہیں ہے, کافر ہو گا. دیکھیں نا, بہت معمولی سی بات ہے. کتنے لوگ جو ہے, علماء سے پوچھا گیا, ایک نے پوچھا کہ میں داڑھی رکھا ہوں, سب لوگ مجھے جو ہے ایک تانے دے رہے ہیں, تو تانے دینے والے کیا ہیں؟ سب کافر ہیں. اگر تانے سن کے یہ بھی داڑھی نکال دے تو یہ بھی کافر ہو جائے گا. یہ دیکھو, داڑھی کو ناپسند کر کے. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کا نمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمہارے لیے مثالی نمونہ ہے. کس میں؟ اللہ کے رسول میں. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. من کان یرجو اللہ, جو اللہ سے امید رکھتا ہے ملنے کی, والیوم الآخر, آخرت کے دن سے, بذکر اللہ, اللہ کثرت سے یاد کرنے والا ہے. تو مثالی نمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ کیا تم نے قرآن, انہیں پوچھتے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کا عملی نمونہ اللہ کے رسول کی زندگی تھی. قرآن کا عملی نمونہ اللہ کے رسول کی زندگی تھی. پھر آگے فرمایا گیا جب اللہ کی رسول ایسی تھی, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 36. کسی ایمان والے مرد اور عورت کو یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو پھر اس مومن مرد عورت کو اپنے کام میں کوئی اختیار باقی رکھے. جو شخص اللہ رسول کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو یقین کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا. کسی ایمان والے مرد کو کوئی اختیار نہیں. اللہ کے رسول نے کوئی حکم دے دیا تو پھر اپنی مرضی چلائے, اپنے اختیار چلائے. ما ان یکون لهم الخیرۃ, کہ ان کو اپنے کام میں اختیار رہے, کوئی اختیار نہیں. ایمان لانا کیا ہے؟ اپنے اختیار کو چھوڑ دینا ہے. ایمان لانے کا مطلب ہی اب تم نے اپنے اختیار چھوڑ دیا, اب اللہ رسول کی مرضی چلے گی, تمہاری مرضی نہیں چلے گی. تو بھائی یہی ہم جو آپ کو بیعت لیتے ہیں, یہی یاد دلانے کے لیے. تم بیعت لے کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی تم نے چھوڑ دی ہے, اپنی خواہش چھوڑ دی ہے. اب مرضی چلے گی تو اللہ رسول کی مرضی چلے گی. کسی ایمان والے مرد کو, مرد اور دونوں کا ذکر ہے یہاں پر, تو یہ اس واقعہ کا بھی, یہ آیت کا بھی کچھ شان نزول ہے. حضرت زینب امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی نبی کریم کی ذات بہن تھی. قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھی. اللہ کے رسول نے چاہا کہ ان کا نکاح زید بن حارثہ کر دیں. زید دراصل تو شریف شریف تھے, عرب کے شریف خاندان سے تھے, لیکن لڑکوں نے کوئی ظالم ان کو پکڑ لے گا, غلام بنا کے بکہ میں بیچ دیا. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خرید لیا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول کو ہبہ کر لیا. اللہ کے رسول یہ جو ہے غلام آپ کو اپنی خدمت میں لیا. جب یہ ہوشیار ہوئے تو تجارتی قابلی کی تقریب سے اپنے وطن سے قریب گزرے, وہاں ان کے رشتہ داروں کو پتہ چلا. آخر ان کے والد اور چچا اور بھائی حضرت کی خدمت میں پہنچے. کہا کہ معلوم ہوا کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے غلامی کے اندر, آپ معاوضہ لے کر ہمارے بچے کو حوالے کر دیں. تو اللہ کے رسول نے مجھے معاوضے کی ضرورت نہیں, اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ اس کو. اللہ نے بلایا اس نے. آپ نے زید سے پوچھا, حضرت زید نے کہا کہ میں آپ کے پاس, حضرت کے پاس سے نہیں جانا چاہتا. آپ مجھے اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں, ماں باپ سے بڑھ کر زیادہ چاہتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے آپ کو حضرت زید کو آزاد کر دیا اور منہ بولا بیٹا بنا لیا. متبنہ کہتے ہیں اس کو. تو یہ ابھی حکم, ابھی اس کے ممانعت حکم نازل نہیں ہوا تھا. کسی کو منہ بولا بیٹا بنانا حرام ہے, یہ نازل نہیں ہوا تھا. تو ابھی یہ حکم جو ہے چل رہا تھا, اس کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنا لیا. لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے. ٹھیک ہے,
کیا ان کا بھی احساس ہے؟ زید بن محمد پکارے جانے لگے، تا آ کے اس وقت وہی آیت نازل ہوئی، ادعوا لآبائہم واقسطوا ان اللہ، کہ تم ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو، یہ انصاف کی بات ہے، دوسری کی طرف منسوب مت کرو، منہ بولے بیٹے ان کے باپ کی طرف منسوب کرو، اللہ کے نزدیک یہ انصاف کی بات ہے، نازل ہوئی۔ اس وقت پھر زید بن محمد کے بعد زید بن حارثہ ان کے باپ کا نام رہ گیا، کیونکہ قرآن کے حکم کے مطابق ان کے نام سے اس نسبت عظیمہ کا شرف جدا کر لیا گیا تھا۔ شاید اسی کی تلافی کے لیے تمام صحابہ، ایک ہی صحابی کا نام ہے دیکھو پورے قرآن کے اندر، کسی بھی صحابی کا نام نہیں، مطلب اوپر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان، علی، کسی کا نام ہے تو صرف زید بن حارثہ کا، تو صرف ان کو یہ شرف بخشا گیا کہ ان کا نام قرآن میں تسلیم والی دعا ہے۔ فلما قضا زید منہ وطرا، جب زید اپنی عورت سے اپنی غرض پورا چکا۔ بہرحال حضرت زید کی خاندانی حیثیت بہت بلند تھی، زید بن حارثہ غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھے، اس لیے حضرت زینب کے بھائی عبداللہ بن جحش اور خود زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی مرضی نکاح کرنے کی نہیں تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو منظور تھا کہ جو ہے اس طرح سے جو ہے ایسی تفریقات کو مٹا کے امتیازات نکاح کے راستے میں حائل نہ کرنے دیں، ایسی تفریقات کو مٹانا یہ تھا اسلام، اس لیے آپ نے زید بن بھائی پر زور دیا اس نکاح قبول کر لیں۔ اس وقت یہ آیت نازل اتری، کیا آیت نازل اتری؟ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی ایمان والے مرد کو یہ اختیار نہیں ہے، اللہ رسول فیصلہ کر دیا تو پھر اپنی مرضی چلائے، اپنے اختیار چلائے۔ ان لوگوں نے اپنی مرضی کو، اپنے اختیار کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول کی مرضی پر قربان کر دیا، اور زینب کا نکاح زید سے ہو گیا۔ چونکہ اور بات ہے کہ جو ہے نکاح جو ہے تعلقات دونوں کے خوشگوار نہیں رہے، نکاح جو ہے وہ ہو گیا، طلاق ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نکاح جو ہے زینب سے کر دیا، یہ اور بات ہے، دوسری بات ہے وہ۔ پورے قرآن میں انبیاء کے سوا کسی بڑے سے بڑے صحابی کا نام بھی ذکر نہیں کیا، بجز زید بن حارثہ کے۔ اس کی حکمت میں بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ ان کی نسبت ولدیت یعنی اللہ کے رسول کی طرف متن بحکم قرآنی اللہ کے رسول سے قطع کیا گیا تو ان کے لیے ایک بڑے اعزاز سے محروم ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل اس طرح کر دیا کہ قرآن میں ان کا نام لے کر ذکر فرمایا۔ لفظ زید قرآن میں ایک لفظ ہونے کی وجہ سے جب پڑھا جائے گا تو اس کے ہر حرف پر وعدہ حدیث کے مطابق 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، ایک حرف پر 3 حرف ہے، 30 نیکیاں لکھی جائیں گی زید کا نام لینے قرآن کے اندر، باہر نہیں قرآن کے اندر پڑھتے۔ اس کا نکاح مہر اللہ نے خود اپنے سے عطا کیا تھا، جو 10 دینار تھا، یہ دیکھو 10 دینار آپ نے خود مہر باندھا تھا، جو 4 تولے سونا تھا 60 درہم، جس کی تقریباً 18 تولے چاندی تھی، ایک بار برداری کا جانور، پورا زنانہ جوڑا، 50 مد آٹا اور 10 مد کھجور، یہ سب اللہ نے دیا تھا۔ اس آیت کے نزول کا مشہور واقعہ جو یہی ہے حضرت زید اور زینب بنت جحش کے نکاح کا۔ یہ دونوں آیتیں سورہ نساء کی آیت نمبر 65 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 دونوں ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے ایمان کی کسوٹی فراہم کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد، اللہ کے حکم کے بعد اور آپ کے بعد آپ کی شریعت کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور خواہش چلانے کسی کو اختیار نہیں۔ اپنی مرضی چلانا، اپنے اختیار چلانا شریعت کی نافرمانی ہے، کفر کا راستہ ہے۔ یہ ہے ایمان کی کسوٹی۔ تو ضمناً بات یہ آ گئی کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو اللہ کے رسول سے سمجھنا ہے، تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی قرآن کو سمجھاؤ۔ کب کہا کہ تم خود سمجھو، احادیث سے نظر انداز کر کے، حدیث کو سب گھڑی ہوئی حدیث ساری چیزیں گھڑی ہوئی، حدیث کا انکار کرنے والے کافر ہیں، یاد رکھو، جو بھی انکار کرنے والا ہے وہ کافر ہے، تو اس کو ایمان نصیب نہیں، پہلے ایمان کو درست کرنا ہے۔ سارے اعمال کی قبولیت سے پہلی چیز ایمان شرط ہے۔ کیا کرنا، بہت سے لوگوں کو ایمان ہی نصیب نہیں ہے، تو شیطان نے ایسے لوگوں کو پٹی پڑھا دی ہے کہ اس ایمان والے گروہ کے اندر بہت کم لوگ ایمان والے ہیں۔ کیا صاحب ان کچھ ایمان ہے ایسا کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فتح عالمگیر 300 لوگوں نے بیٹھ کے لکھی، 300 علماء نے، آپ پڑھ کر دیکھ لیجیے، میں اپنی طور سے نہیں کر رہا ہوں، کسی کو کافر بنانے ہم کو کیا لطف آتا ہے، افسوس تو ہو رہا ہے، افسوس کر کے بول رہا ہوں میں آپ لوگ،
تو صحیح ایمان ہم کو نصیب ہو جائے، صحیح ایمان ہم کو نصیب ہو جائے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں جو سن رہے ہیں میری بات جو ہے، اپنے ایمان کی فکر کریں، بس نجات ایمان بنائیں. تو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بات آئے گی کہ حقیقی ایمان ہی نجات کا ضامن ہے. تو اب دو چیزیں سے ہمارے ایمان کو پاک کریں، کفر سے اور ایمان، کفر سے اور شرک سے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو ہر طرح کے کفر شرک سے اپنے ایمان کو پاک کرنے کا، تزکیہ کرنے اپنے ایمان کا توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.